السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب قائم کیا، باب الدین یسر، کہ دین آسانی ہے، آسان ہے، آسانی کا نام ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ عنوان ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، سب سے زیادہ وہ دین پسند ہے جو سیدھا اور سچا ہے، یقیناً وہ دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کی آیت کا ہی حصہ جس کو میں نے تلاوت کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی۔ روایت کرنے والے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی حدیث ذکر کرتے ہیں، تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، کتاب الایمان ہے، راوی ابو ہریرہ ہیں اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو اس کے اوپر میں کچھ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ دین سے مراد، ہمیشہ یہ بات اس میں بہت جگہوں پہ جیسے کہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک سوال بھی عموماً ہمارے ذہنوں میں جنم لیتا ہے۔ اس کے اوپر بھی اس کتاب الایمان کے شروع ہی میں بات تفصیل سے کی گئی تھی۔ اب دین سے مراد دین اسلام ہے۔ جب بھی دین کی بات آئے گی اب اس کے ساتھ مراد دین اسلام ہوگا۔ دین اسلام جو باقی ادیان ہیں ان کے مقابلے میں آسان ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، جتنے بھی دین گزرے ہیں، جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، ان کے مقابلے میں دین جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے کہ اور انسان کو یہ چاہیے بھی، کوشش بھی انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ دین کے جو انتہائی مقامات جو ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی کہ انتہائی مقامات سے مراد میں یوں بھی اس کی وضاحت کر سکتا ہوں اپنے الفاظ کی، کہ کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اعلیٰ لیول پہ جانے کے لیے بہت سی اپورچونیٹیز دی ہیں، وہ دی ہیں، ہمیں وہ اچیو کرنی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں کوشش محنت کرنی چاہیے، انسان کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اب اس کی جو میں نے اوپر ایک وجہ پیش کی کہ دین باقی ادیان کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اس کی میں صرف ایک ضمناً ایک دلیل کے طور پہ ایک بات ذکر کر دیتا ہوں۔ اب اس سے قبل جو ہیں وہ یہ تھا، جیسے ہی عورت کو حیض آتا تو اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو گھر میں ایک الگ، جیسے کہتے ہیں، اس کو قرنطین کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، بیٹھنا نہیں ہے، مطلب اس کو الگ تھلگ کر دینا، اس کے ساتھ مطلب تمام چیزیں، معاملات، قطع تعلقی، یہ ایک بہت سنگین معاملہ تھا۔ جبکہ اسلام نے اس کے اوپر ہمیں پورا ایک سبجیکٹ کتاب الحیض میں، امام بخاری آگے چل کے کتاب الحیض قائم کریں گے، اس کے اوپر پورا ایک سبجیکٹ ہمیں ایک دیا گیا ہے، اور ہمیں ایک پورا لیسن جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے کہ کتاب الحیض میں کیا کیا معاملات ہوں گے، کس طرح آپ نے چلنا ہے، حیض کیا ہے، نفاس کیا ہے، بیوی کے ساتھ بیٹھنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ بات چیت کرنا، کھانا پینا، کنگھی کرنا، یہ سارے من جملہ کیا ساتھ لیٹ سکتے ہیں کہ نہیں لیٹ سکتے، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں اس کے متعلق خواتین کے، ہمارا وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے آگے، ساتھ ساتھ اس میں ہم کتاب الحیض کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین یقیناً اس معاملے میں بہت، اور بھی اس کے اوپر ایک اگر مثالیں دی جائیں تو یقیناً ایک کتابچہ وہ ایک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن حدیث کی مناسبت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین باقی ادیان کے مقابلے میں آسان ہے۔ ایک یہ ان الدین، اب دین آسان اور معاملات میں بھی ہے، مطلب کچھ چیزوں میں ہمیں فرض کیا گیا کہ ہم نے وہ کام کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ان فرائض میں کسی خاص مقامات اور خاص اوقات اور خاص وجوہات کی وجہ سے ہمیں گنجائش دے دی گئی ہے۔ مثلا
اب نماز ہمارے اوپر فرض ہے، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمارے اوپر جو ظہر کی نماز ہے اس کی 4 رکعت فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی صورت میں بھی نماز کی وہ 4 رکعت معاف نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنی حالت کو بدلیں گے، مثلا ہم عام حالات میں گھر میں رہ رہے ہیں، اپنا کام کاج کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہماری یہ مقیم والی حالت ہے، اب جیسے ہم مقیم کی حالت سے اب کنورٹ کریں گے اپنی حالت کو سفر میں، تو وہ جو نماز کا حکم ہے وہ اس کے اندر آسانی آ جائے گی۔ کس طرح آسانی آئے گی؟ وہ 4 رکعت تھیں تو اسلام نے ان 4 رکعات کو 2 کر دیا، اس کو قصر کر دیا، یعنی کہ کم کر دیا۔ اب وہ 4 والی جو نماز تھی جو عام حالات میں ہم پڑھ سکتے تھے آسانی سے، 4 رکعات پڑھنا سفر میں بھی مشکل نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ جو انسان عام حالات میں 4 پڑھ سکتا ہے وہ سفر میں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ مشکل نہیں تھی، لیکن صرف ایک آسانی دے دی گئی ہے تاکہ امت کیونکہ بعض کا سفر اس طرح کی نوعیت اختیار کر جاتا ہے کہ وہاں پہ ہم ہمارا جسم جو ہے وہ تھکن سے چور ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ نماز اگر تھوڑی سی اس میں ہمیں ریلیکس مل جائے تو وہ ہمارے لیے بہت باعث خوشی ہوتا ہے، تو اسلام نے اس کے اندر رخصت دے دی۔ یہ ایک بہت بڑا ہے معاملہ۔ اور اسی طرح میں روزے کی مثال دوں گا۔ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، یقیناً فرض ہے، رکھنا چاہیے جو عاقل بالغ ہے۔ کچھ صورتوں میں اس کی استثنائی صورت بھی، جیسے کہ بیمار ہے، مریض ہے، یا آپ سفر پہ جائیں گے روزہ چھوڑ دیں، رخصت ہے نا، رخصت دے دی گئی ہے۔ کچھ چیزوں میں رخصت ہے اور کچھ چیزوں میں ہمیں کمی کر دی گئی ہے۔ اب یہ کمی ایک خاص وقت کے لیے اور خاص وجہ کے طور پہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اس کو ہم ایک مستقل حکم نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک ہمیں ریلیکسیشن کے طور پہ ہمیں یہ سارے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بذریعہ نبی کیا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان الدین یسر، کہ دین آسانی کا نام ہے۔ اب اس میں ایک اور بات، اس کو دین حنیف حنیفیہ کہا گیا ہے۔ دین حنیف سے مراد دین حنیف کی نسبت چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے، یعنی کہ باطل سے حق کی طرف مائل ہونے والا۔ تو یہ ایک معنی ہے حنیفیہ۔ اور السمحہ کا معنی مراد آسان ہے، یعنی کہ معذرت، اس میں یہ الفاظ ہیں وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ۔ تو السمحۃ سے مراد آسان ہے، یعنی کہ یہودیت اور عیسائیت بے نسبت دین اسلام آسان ہے، جیسے کہ میں نے اوپر اس کی وضاحت کی کہ ہمارا دین دیگر ادیان، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، کوئی بھی چیز ہو، مذہب ہو، اس کے مقابلے میں ہمارا دین آسان ہے۔ آسانی کی میں نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں، وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ احکامات کی صورت میں بھی آسان ہے، اور ویسے بھی ہمارا دین کچھ چیزوں میں ہمیں آسانی دیتا ہے۔ توبہ کا راستہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں توبہ کا جو ہے ایک بہت بڑا ایک انعام دیا گیا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح ہمیں طہارت کے معاملات میں بھی دیا گیا، ہمیں بہت ساری چیزوں میں۔ تو یہ ایک دین بہت بڑا ہمارے لیے آسانی ہے۔ اب اس میں اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس حدیث میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں آخر میں، کہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا۔ یہ ایک پوری الفاظ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دین کی شدت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی کہ دین، اب دین شدت کا نام نہیں ہے۔ دین کسی کو لاٹھی چارج کے ذریعے تو آپ اس کو منوا نہیں سکتے، مطلب آپ اس کے اوپر کوئی گن پوائنٹ کے ذریعے آپ کوئی اس کو مسلمان تو کر نہیں سکتے، اور دین کی یہ منشا بھی نہیں ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اس کی کوئی تعلیمات نہیں دیتا، اور اس کے خلاف جو پروپوگنڈا ہوتا ہے وہ محض پروپوگنڈا ہی، بعض کا پروپوگنڈا اچھا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک پروپوگنڈا اچھا ہوتا ہے اور ایک برا ہوتا ہے۔
یہ برا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لن یشاد الدین احد الا غلبہ، تو اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ لہذا انسان کو ایک درمیانہ اعتدال، میانہ روی کا راستہ دیا گیا، اسی کے ذریعے ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمارے قول و عمل میں اعتدال ہو، میانہ روی اختیار کریں۔ اور اس میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلَجِ، یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اب غدوہ سے مراد زوال سے پہلے سفر کرنا، اور روحہ سے مراد بعد الزوال سفر کرنا ہے۔ اور دلجتن سے مراد آخرت، آخری یعنی کہ آخری رات سفر کرنا ہے۔ یہ اوقات سفر کرنے کے لیے چنے گئے ہیں۔ لگاتار چلنے سے بعض اوقات انسان عاجز آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ مقصود انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان ذکر و اذکار کے لیے ان اوقات کو غنیمت سمجھے۔ اس حدیث سے قبل امام بخاری نے جو ابواب قائم کی، اس میں جہاد کو، اس میں روزے کو، اس میں قیام کو، یہ امام بخاری ذکر کر رہے تھے۔ تو ان ساری چیزوں پہ ترغیب دلانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کر دی کہ ان اوقات کیونکہ یہ سفر کے لیے موضوع چنے گئے ہیں، ان میں سفر کیا جائے۔ یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھیوری اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اسلام بہت ایک گہرا، اس کے اوپر اگر تدبر کیا جائے تو بہت چیزیں ہمیں ریلائز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دین آسانی کا معاملہ ہے، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور معنی بھی میں ایڈ کرتا ہوں کہ سمجھنے کے اعتبار سے مشکل نہیں ہے۔ اب ہمارے کچھ ناسمجھ علماء نے، یعنی کہ میں ان کو علماء تو نہیں کہتا، وہ اپنے اوپر ٹائٹل علماء کا لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ دین کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ علوم پڑھیں، یہ پڑھیں، یعنی کہ وہ اپنی ایک دکانداری کو چلانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک دین کو اس قدر لوگوں سے دور کر دیا کہ وہ اپنے محتاج کر لیا ہوا ہے۔ یعنی کہ جب تک وہ بندے ہمارے پاس آ کے ہمارے ذریعے اسلام نہیں سمجھیں گے تو ان کو اسلام سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑی جہالت اور جاہلانہ رویہ ہمارے معاشرے میں کچھ نام نہاد مولویوں نے جو ہے وہ ایک پیدا کر دی ہے۔ اسلام ایسا قطعا نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ فبلغوا انی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت کا بھی علم کسی بندے کو ہے، اس کی ترجمے کا، اس کے فہم کا، اس کے مفاہیم کا، تو آگے شیئر کرے، اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ ایک عالم کی ڈگری لے، کوئی 8-10 سال مدرسے میں لگائے، کوئی 1-2 سال وہ مدارس، کوئی دارالفتح میں لگائے، تو پھر وہ فتویٰ دے گا، پھر وہ سمجھائے گا۔ مقصد یہ اسلام کا نہیں ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، تو آیت ایک بھی اس کا فہم ہے، سمجھ ہے، تدبر ہے، تو اس کو آگے شیئر کر دیں۔ یہی اسلام کی منشا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔